پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے اپنے 2 کولیگس میرے جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کی بہاف پہ آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آپ جمع ہیں اور ہمارا ویو پوائنٹ سن رہے ہیں۔ بلوچستان کیئر ٹیکر گورنمنٹ ابھی فارم ہوئی ہے، ابھی ہماری کیبنٹ تقریباً آلموسٹ مکمل ہے، لیکن شاید ہم کچھ اور ایکسپینشن کا سوچ رہے ہیں، لیکن بنیادی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے ٹیک اوور کی ہیں اور ہم نے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہمارے 2 دن ہیں، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، 1 مہینہ ہے، اس میں ہم کیا ڈیلیور کریں گے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے اس محدود مدت میں بلوچستان کے گورننس کے حوالے سے، بلوچستان کے جو درینہ ایشوز ہیں ان کے حوالے سے اور جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہمارے لیڈر اور بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب امیر علی مردان ڈونکی صاحب کا ویژن ہے اور ہماری جو کیبنٹ ہے ان کا جو ویژن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بلوچستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ایک 1 ونڈو آپریشن بنائیں گے۔ اس 1 ونڈو آپریشن کے نتیجے میں جو فیسیلیٹیشن انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو چاہیے وہ ہم یقینی بنائیں گے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے لیے جو ہماری ڈپارٹمنٹل کیپیسٹی ہے وہ انڈر اسٹریچڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارا فائل کا کلچر ہے وہ الائن نہیں ہے جو انٹرنیشنل انویسٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی بھی ریفائنری کے لیے زمین دینا چاہتے ہیں تو بلوچستان میں شاید اس کے لیے 6 مہینے لگے، جو ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر آپ یو ای میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو دوسرے دن زمین ملے گی، لیز کے کاغذات ملیں گے اور آپ ڈالرز وہاں پہ لگانا شروع کر دیں۔ اگر آپ چائنا میں کرنا چاہتے ہیں تو 2 گھنٹے میں ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زمین کی فراوانی فار ایگزامپل 2 دن میں ہوگی۔ سعودی عرب میں آپ کو تقریباً 1.5 دن میں آپ کو یہ زمین ملے گی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کے لیے جو بھی ایشوز ہے گورنمنٹل اور ڈپارٹمنٹل وہ یہ باڈی دیکھے گی اور اس کو اسٹریم لائن کر کے کوئکلی ڈیسیجن کرے گی۔ آج میں یہ ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ بلوچستان از اوپن فار بزنس۔ ہم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے وی ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ ٹو کنونس دا انٹرنیشنل بزنس، چاہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، چاہے وہ بزنس ٹو بزنس ہے، کہ وہ بلوچستان میں سرمایہ کاری کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے، چاہے ہمارا منرل کا سیکٹر ہو، چاہے انرجی ہو، چاہے ہمارا جو ساحل ہے گوادر کا جو پوٹینشیل ہے، پورٹ جو اس وقت تقریباً ریڈی ٹو گو ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم کام کریں، اگر ہم ایک سینرجی ایک ٹیم کے طور پہ بلوچستان گورنمنٹ اور باقی تمام اسٹیک ہولڈرز کام کریں تو ایشیا میں ہر 5واں ڈالر بلوچستان کے لوگوں کا ہوگا۔ آئی ریپیٹ، ہر 5واں ڈالر ہمارا ہوگا۔ ہم نہ صرف اپنے مسائل حل کر سکیں گے بلکہ جو ہمارے دوسرے ایشوز ہیں، ملک کے ایشوز ہیں، ہم وہ بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو اگر جاب ہیں وہ بلوچستان دے گا، اگر ہمارے جو ڈیٹ کے ایشوز ہیں وہ بلوچستان پے آف کرے گا، اگر ہمارے جو ریجن میں جو کمپٹیشن ہے وہ بلوچستان کرے گا، تو بلوچستان از دا گیٹ وے، اور اس کے لیے جو ہماری بیوروکریٹک صلاحیت ہے اس کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرمی چیف کا جو ویژن ہے، جو انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے جس کا نام SIPC ہے، اس کو ہم آگے لے کے اور کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں اس کا انپٹ بڑھا سکیں۔ اور میری خود ہمارے پاس بڑے بریلینٹ آفیسرز ہیں، بڑے کمپیٹنٹ بیوروکریٹس ہیں، لیکن ایک ایسا بھی ہمارے پاس یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ الائن نہیں ہے اس ویژن کے ساتھ جو آرمی چیف کا ہے، جو SIFC کا ہے، لہٰذا ان آفیسران کو میرا کلیئر میسیج ہے، ہماری گورنمنٹ کا ہے کہ you get on with the job if you are not sit home tight.
because Balochistan is not going to tolerate it. جو بلوچستان ہم انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے آرمی چیف کے اس ویژن کے مطابق اور فیڈرل گورنمنٹ کے بالخصوص پرائم منسٹر کے جو بلوچستان کا ہے انوار کاکڑ صاحب جس کی کمٹمنٹ لگن اور ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ اس کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ بلوچستان ڈیولپ ہو. ہماری جو یہ ٹیم آئی ہے اگر اس وقت جس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بلوچستان کا ایک کمیٹڈ بلوچستانی بیٹھا ہے ہمارے ہوتے ہوئے اور آرمی چیف کا جو ویژن ہے جو بلوچستان کو آگے لے کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم نے اس وقت بھی بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کیا ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ بہت بدقسمتی ہوگی بلوچستان کی ایلیٹ کی, یہ ہماری بیوروکریسی کی, ہم جیسے سیاستدانوں کی یا ہم جیسے جو ذمہ داری ہے چاہے وہ دوسرے اسٹیک ہولڈرس ہیں. تو اس لیے آج ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان تمام مشکلات کو جو بالخصوص ایک بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کی شکل ہے اس کو اوور کم کریں. دیر از نو اسپیس فار ریڈ ٹیپ. پتے کا دور بلوچستان میں عنقریب ختم ہونے والا ہے. اس کے ساتھ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے گا, فورن کنسلٹنٹس آئیں گے, باہر کے انویسٹرز آئیں گے, ان کی سیکورٹی ہماری پرائم ذمہ داری ہے, چاہے وہ چائنیز انویسٹرز ہیں یا اگر ہم انشاءاللہ ریفائنری لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یورپین کنسلٹنٹس آئیں گے, دوسرے جو ایکسپرٹس آئیں گے ان کی سیکورٹی, اور اسی طرح جو ریکارڈنگ اور دوسرے فورن انویسٹرز آئیں گے منرلز میں ان کی سیکورٹی کے لیے ایک ٹاسک فورس ہم نے بنایا ہے جو ان کی لاجسٹیکل سیکورٹی, ان کا جو بلوچستان کے کئی علاقوں میں ان کے جو بھی تھریٹس ہے ان کو کنٹین کرنے کے لیے یہ ٹاسک فورس کام کرے گا جو بلوچستان گورنمنٹ کی اپنی صلاحیت, انتظامی صلاحیت اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے یہ ٹاسک فورس یقینی بنائے گا کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بلوچستان میں سیف ہو, سیکیور ہو, اور ایک یہ جو تاثر ہے کہ خدا نخواستہ بلوچستان میں ان کو کوئی تھریٹ ہے یہ پرماننٹلی ختم ہو جائے گا. تو دس از آور موسٹ امپورٹنٹ گول دیٹ دس گورنمنٹ وانٹس ٹو اچیو اٹ, اور انشاءاللہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم ایک سینرجی کریٹ کر کے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو سیکیور کریں گے اور ان کو میسج دیں گے کہ بلوچستان از سیکیورڈ فار ایوری ڈالر, فار ایوری ٹرک دیٹس کمنگ انٹو آور پروونس. اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے یہ گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب نے مہم شروع کی ہے کہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, چاہے وہ چینی کی ہے, چاہے وہ ڈالر کی ہے, چاہے وہ دوسری چیزیں جو ہمارے بارڈرز میں بارڈرز کے ریجن میں اسمگل ہوتی ہیں, یوریا کھاد ہے, آٹا ہے, اس کے لیے بھی ایک زیرو ٹالرنس ہے. ابھی آپ نے دیکھا آپ نے بہت سے انیشیٹیوز دیے ہیں, ایف سی ہمارے ساتھ, دوسرے جو اداروں سب کو ہم نے انوالو کیا ہے. اس کے لیے کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے, اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ ڈالر ہو, چاہے چینی ہو, اور افغانستان کو سمگلنگ میں ملوث عناصر ہو یا ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث عناصر ہو, ہم نے ایک ہی میسج دینا ہے آج کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہم لوگوں کے روزگار کے لیے میکینزمز بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے بارڈر ریجنز میں لوگوں کی لائیولیہوڈ کو بھی تحفظ ملے, لیکن یہ ایکٹیویٹی جو ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کے لیے ہم زیرو ٹالرنس کی ایکسیبٹ کریں گے. اس کے ساتھ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, پہلے تو میں کلیئر کروں کہ بدقسمتی سے لا اینڈ آرڈر کے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے, اور یہ ریفلیکشن امپریشن یا پرسیپشن کریٹ کرتا ہے کہ بلوچستان میں شاید لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے. چند ڈسٹرکٹ کے علاوہ بلوچستان از سیف, بلوچستان از سیف فار ٹریول, بلوچستان از سیف فار بزنس, بلوچستان از سیف ٹو ریسیو ایوری پاکستانی. اور بالخصوص میں اس وقت جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے جو جوانوں نے جس طرح بلوچستان کو, اس کے بارڈرز کو, اس کے چھپے کو سیکیور کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کو میں سلام کرتا ہوں, اور پورے گورنمنٹ کی طرف سے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانیاں رائیگان نہیں جائیں گی, بلوچستان فلورش کرے گا اور اس میں آپ کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا. اور اسی طرح میں سی ٹی ڈی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پرسنلز ہیں
ان کی جو جذبات ہے وہ میں ایکو کروں گا اور اپنے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہوں گا کہ چاہے دہشت گرد کہیں بھی ہوں ہم گھس کے ماریں گے. اس کے علاوہ جو دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کر رہا ہے وہ اس صوبے میں ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں. اس وقت بہت ہی گورننس کے ایشوز ہیں, چاہے وہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا ایشو ہے, چاہے وہ اسکولوں کا ایشو ہے جو رورل میں بند ہیں, ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی ایبل کمپیٹنٹ 2 کولیگز جو ہمارے اس وقت اس پورے چیلنج کو دیکھ رہے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ایکسپیرینس ہے, تو وہ کوئکلی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے گورنمنٹ کا ویژن اس حوالے سے کیا ہے. اور بائی دا ٹائم اٹس اوور آپ نے ہمیں اس حوالے سے اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ ہم نے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کیا کیا, اور آج ہم جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ نے ہمیں چیلنج کرنا ہے, اور یو ول بی مانیٹرنگ اور پروگرس کہ جو ہم نے آج دعویٰ کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے کتنا ڈیلیور کیا. تو سب سے پہلے میں آئی ول ہینڈ اوور ٹو ڈاکٹر صاحب کہ وہ بریفلی آپ کو ہیلتھ کے بارے میں جو ان کا ویژن ہے, جو ہم چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ کوئکلی نیکسٹ جو بھی ہمارا ٹائم ہے اس میں اچیو کریں, آپ کو انومریٹ کریں. ڈاکٹر